كثير. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بھائیو، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید میں یہ آیت پاک جو ابھی نماز میں پڑھی گئی ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، یہ آپ حضرات کے ذہن میں سب کے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دو کرنسیاں اور کوئی نہیں، سونا اور چاندی یہی کرنسی. فرمائیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے. اللہ، یہ خوشخبری ہے. کہا انہیں خوشخبری سناؤ کہ دردناک عذاب تمہیں ہونا ہے. کب ہوگا؟ جس دن سونا اور چاندی تپایا جائے گا آتش دوزخ میں، دنیا کی آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں یہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا. پھر اس کے ذریعے سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہاں داغا جائے گا، یہاں داغا جائے گا، یہاں داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں سمیٹ کر سینچ کر رکھا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم نے جو خزانہ سمیٹ کر سینچ کر رکھا تھا اس کا مزہ چکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مضمون کو پھیلایا. بخاری مسلم کی روایات میں ہے کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو اسے میدان قیامت میں لٹایا جائے گا الٹا، اور اس کے وہ تمام اونٹ جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی وہ سارے اونٹ آئیں گے اسمن ما کانت واعظمها، دنیا میں زیادہ سے زیادہ موٹے جو ہوئے تھے وہ اور زیادہ سے زیادہ بڑے جو ہوئے تھے وہ، اس حال میں کمپلیٹ باڈی کے ساتھ وہ سارے اونٹ آئیں گے اور لائن لگائیں گے، اور اونٹ اس کے اوپر سے گزرے گا، پیروں سے روندے گا، سینگ سے مارے گا. اونٹ کے سینگ نہیں ہوتے ہیں اور جانوروں کے سینگ آئے. یہ اتر گیا دوسرا چڑھے گا، وہ اتر گیا تیسرا چڑھے گا. کلما نفدت اخراہم عادت علیہ اولا، یہ اونٹ ایک کے بعد دیگرے چڑھ کے اتر کر کے کیوں ادھر آ رہی، جب آخری اونٹ گزر چکے گا تو وہ کیوں پھر آ گئی، اور اب وہ پھر شروع اس کے اوپر. یہی حال اس کو سزا ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے گناہ کی سزا پوری ہو جائے، یا میدان قیامت میں قیامت کے پورے دن میں یہی سزا ہوتی رہے. قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 ایئرز کا وہ ایک دن. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا جو دن ہے وہ ایک دن، اس وقت جو زمانہ جو چل رہا 50,000 سال کے بقدر وہ قیامت کا اکیلا دن. اس پورے دن میں یہی اونٹ اس کے اوپر گزرتے رہیں گے، رونتے رہیں گے، کاٹتے رہیں گے. اونٹ کاٹے گا، روندے گا. پھر اگر اس پورے دن میں اگر اس کی سزا اس کے گناہ کی پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر پوری نہیں ہوئی تو پھر باقی سزا پانے کے لیے آگے جہنم میں جانا ہے. اور اگر اس نے گائیں بھینسیں اس کی تھی اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو اس کو بھی لٹایا جائے گا. اور اسی طرح سے گائیں بھینسیں لائن بنا کر اس کے اوپر گزریں گی، کھروں سے روندیں گی، سینگوں سے ماریں گی.
گویا قرآن کریم میں جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا کس طرح دی جائے گی، صرف اس کا ذکر ہے۔ دوسرے اموال جو زکوٰۃ ایبل ہیں ان کی زکوٰۃ اگر نہیں دی گئی ہے تو ان کی سزا قیامت کے دن کس طرح سے ہوگی، اس کا ذکر حدیث میں۔ اموال 5 ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ 5 الگ الگ جنسیں ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا جائے۔ ایک جنس ہے اونٹ، دوسری جنس ہے گائیں بھینسیں، یہ دونوں ایک۔ تیسری جنس ہے بھیڑ بکریاں، یہ دونوں ایک۔ چوتھی جنس ہے زمین کی پیداوار، اور 5ویں جنس ہے سونا چاندی روپے کرنسی اموال تجارت، یہ سب ایک جنس۔ یہ 5 جنس ہیں اور یہ الگ الگ ان کے ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملا۔ اونٹ کا نصاب ہے 5 اونٹ، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پھر 5 اونٹوں میں 1 بکری لی جاتی ہے 9 تک، 10 میں 2 بکریاں لی جاتی ہیں 14 تک، 15 میں 3 بکریاں لی جاتی ہیں 19 تک، 20 میں 4 بکریاں لی جاتی ہیں 24 تک، اور جب 25 اونٹ ہو جائیں تو ایک بنت مخاض لی جاتی ہے 35 تک، پھر 36 ہو جائیں تو ایک بنت لبون لی جاتی ہے 45 تک، پھر 46 ہو جائیں تو ایک حقہ لیا جاتا ہے 59 تک، پھر جب 60 ہو جائے 60 تک، پھر 61 ہو جائیں تو ایک جزا لیا جاتا ہے 75 تک، پھر اس کے بعد میں پھر آگے حساب۔ یہ سب اونٹ کا بچہ 1 سالہ ہے اور مادہ ہے تو بنت مخاض، وہ 25 اونٹ میں سے ایسا لیں گے 1 سالہ بچہ مادہ، 36 میں بنت لبون 2 سالہ بچہ مادہ، اسی طرح سے، اور 25 سے نیچے ہر 5 میں 1 بکری۔ گائیں بھینسوں کا نصاب ہے 30، اس سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 30 ہو جائیں تو اب اس میں 1 سالہ بچہ، چاہے نر لیں چاہے مادہ لیں، طبی یا طبیعہ لیں، 39 تک۔ پھر جب 40 ہو جائیں تو 2 سالہ بچہ لیں گے، نر لیں چاہے مادہ لیں، مسن لیں یا مسن نہ لیں، اسی طرح سے حساب چلے۔ بکریوں کا نصاب 40 ہے، 40 سے کم میں کچھ نہیں۔ اگر 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری لیں گے 120 تک، 120 تک ایک ہی بکری لی جائے گی، پھر 121 ہو جائیں تو 2 بکریاں لیں گے 200 تک، پھر 201 ہو جائے تو 3 بکریاں لیں گے، پھر آگے حساب۔ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ یہ 3 الگ الگ جنسیں ہیں، ان کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے نہیں۔ ایک آدمی پر 4 اونٹ ہے، کچھ نہیں، اسی کے پاس میں 20 بھینسیں بھی ہیں، کچھ نہیں، اسی کے پاس 30 بکریاں بھی ہیں، کچھ نہیں۔ اونٹوں کو گائے بھینسوں کے ساتھ یا دونوں کو بکریوں کے ساتھ یوں نہیں ملائیں گے، یہ سب الگ الگ سیپریٹ حساب ہے۔ اگر 5 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے نہیں۔ 30 گائیں بھینسیں ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم میں کچھ نہیں۔ 40 ہوں گے پھر سب گنے جائیں گے، چھوٹے بڑے سب گنے جائیں گے ٹوٹل۔ لیکن اگر سارے بچے ہیں تو کچھ نہیں، اونٹ کے سارے بچے ہیں کچھ نہیں، گائے بھینس کے بچے ہیں کچھ نہیں، گائے بکریوں کے بچے ہیں کچھ نہیں۔ بچے اور بڑے چھوٹے بڑے سب رلے ملے ہیں تو پھر ان کے سر گنے جائیں گے، عمروں کو نہیں دیکھا جائے۔ پھر یہ بھی شرط ہے کہ وہ سال پورا سال یا سال کا اکثر حصہ سرکاری چراگاہ میں جو مباح گھاس ہے وہ چر کر کے گزارا کرتا۔ اگر ان کو گھر سے چارہ کھیت میں اگا کر کھلانا پڑتا ہے یا خرید کر لا کر کھلانا پڑتا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے جو جانور کام کے لیے، جو بیل ہل میں چلنے کے لیے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کوئی جھوٹا ہے بوگی میں چلنے کے لیے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کوئی اونٹ ہے ہل میں چلتا ہے یا وہ ڈھوتا ہے، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ عوامل معنی کام میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب یہ تو چونکہ آپ حضرات کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے ویسے خواہ بات بیان کی ہے، صرف سمجھنے کے لیے دماغ میں روشنی پیدا ہوگی۔ الگ الگ نصاب ہے اور یہ شرطیں یہ سب اس لیے بیان کی ہیں کہ اللہ جل شانہ والہ روزی دیتے ہیں تو اس میں سے مانگتے ہیں، لیتے ہیں۔ مال نامی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر مال نامی نہیں ہے اس میں سے کچھ واجب نہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی کے پاس میں 5 یا زیادہ اونٹنیاں ہیں تو
تو سال بھر میں وہ بچے دیں گی تو 5 کے 10 ہو جائیں گے. اب 5 کے اللہ کے فضل سے 5 اونٹ سال میں 10 ہو گئے. اونٹ کا لفظ عام ہے، جیسے بکری کا لفظ عام ہے، بکرے کو بھی بکری کہتے ہیں نا. 40 بکریاں، تو بکریاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادہ، بکرے کو بھی اردو میں بکریاں ہی کہتے ہیں. ایسے اونٹ بول کر کے آپ کہیں گے اونٹ کا بچہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے سمجھے کہ اونٹ ایک محاورہ ہے، تو اونٹیاں بھی اونٹ ہی کہلاتی ہیں. اور لوگ اونٹ نہیں پالتے، اونٹ جو پالتے ہیں وہ تو کام کاج کے لیے، گڑ دھونے کے لیے، سواری کے لیے پالتے ہیں. نسل بڑھانے کے لیے تو اونٹنیاں پالتے ہیں، مگر ان کے اونٹنیاں لفظ اردو میں نہیں استعمال کرتا، اونٹ ہی استعمال کرتا. تو اگر 5 اونٹ ہیں کسی کے پاس تو اللہ کے فضل سے سال بھر ہوتے ہوتے ان کے 4-5 بچے ہو جائیں گے، 9-10 بچے جانور ہو جائیں گے، اور خرچ کچھ نہیں آئے. جنگل کی گھاس چر کر کے اسی پر گزارا کرتے ہیں، خرچ کچھ نہیں آئے. اور دودھ دوہا سال پر الگ، ان کے اوپر سے روئیں اور اون اترا اور اس سے کپڑے بنائے وہ الگ، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو جب وہ مال بڑھتا ہے تو اس بڑھے ہوئے میں سے اللہ تعالیٰ زکات واجب کرتا ہے. جو چیز بڑھتی نہیں ہے اس میں زکات نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مما رزقناہم کا جو مطلب ہے 5 اونٹ ہیں تو یہ 5 اللہ کا رزق ہے، اور مما رزقناہم کا یہ مطلب ہے کہ یہ 5 سال بھر کے اندر 10 ہو گئے، 9 ہو گئے، 8 ہو گئے، یہ جو بڑے اس میں سے اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں کہ زکات دو. بہرحال یہ طے ہے کہ جو مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، اسی میں زکات ہے. جو مال بڑھتا نہیں ہے اس میں زکات نہیں. لہذا زکات نکالنے سے کوئی مال گھٹ سکتا ہی نہیں. وہ اس لیے کہ زکات بڑھنے والے مال میں واجب ہے، اور بڑھے گا اتنا بھی نہیں مانگتے اللہ، ذرا سا اس میں سے. کیا بات منہ خوش کرے گا، کبھی بھی نہیں بتا. آج میرے خیال سے وہ سوکھ کیا ہے اس کا. چوتھی جنس ہے زمین کی پیداوار. زمین میں سے جو ناج پیدا ہوتا ہے اس میں زکات ہے، اس کا حساب الگ. جو پیداوار ہو اس میں سے اگر کوئی خرچ نہیں آئے تو 20واں حصہ، 10واں حصہ، اور اگر سینچائی پر خرچ کیا گیا ہے تو 20واں حصہ، تو اس کا حساب الگ ہے. پھر اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ میں کہ کوئی زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہونے کے لیے کوئی نصاب اور مقدار ہے، یا جو بھی پیدا ہو اس کا 10واں حصہ دو، 20واں حصہ دو. امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نصاب ہے، ہر پیداوار میں عشر نہیں. ما لہو ثمرۃ باقیۃ، کھیت میں سے ایسی پیداوار ہو جسے اسٹور کر کے رکھا جا سکے، ذخیرہ کر کے رکھا جا سکے. بگڑنے والی چیز ہے، ٹماٹر ہے، بیگن ہے، پالک ہے، اس میں کچھ نہیں جائے کتنا ہی پیدا ہو، جسے اسٹور کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے گیہوں، چاول، چنا، آلو. ٹماٹر میں کچھ نہیں، وہ بگڑ جائے گا. آپ کہیں کولڈ اسٹوریج میں رہ سکتا ہے، وہ کولڈ اسٹوریج اب نکلی پہلے کا. ہر پیداوار میں زکات نہیں ہے، عشر نہیں ہے. ماں لہو ثمرۃ باقیۃ، جو پیداوار ذخیرہ کر کے اسٹور کر کے رکھی جا سکے، اور اس کی مقدار ہے 5 وسق. 5 وسق ہوتے ہیں تقریباً 9.5 کوئنٹل. 9.5 میں 5 کلو کم رہے گا، وہ 9.5 کوئنٹل یعنی 9.5 بوریاں. ایک بوری میں 1 کوئنٹل آتا ہے، وہ 10 بوری کھیت میں اگر پیداوار ہو اور ایسی پیداوار ہو جو اسٹور کر کے رکھی جا سکتی ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا. سینچائی پر خرچ نہیں آیا ہے تو 10واں حصہ دو، خرچ آیا ہے تو 20واں حصہ. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کوئی شرط بھی نہیں ہے، کوئی نصاب بھی نہیں. جو کچھ زمین میں سے پیدا ہو، ٹماٹر ہو، بیگن ہو، پالک ہو، اور جتنی مقدار پیدا ہو کم یا زیادہ اس میں عشر واجب ہے. خیر یہ میں نے ویسے ہی دیا. کہنا یہ ہے کہ اونٹوں کا نصاب الگ ہے، گایوں بھینسوں کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، زمین کی پیداوار کا الگ ہے، ان کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے نہیں. اب آئی یہ تو میں نے خامخواہ بیان کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس یہ چیز ہے نہیں، کھیتی بھی نہیں. اس کے بعد نصاب ہے سونا اور چاندی کا. سونے کا نصاب ہے 750 تولہ یعنی 87.15 یہ سونے کا نصاب ہے گولڈ کا.
87 ग्राम सोना है आपका, वो कुछ है वो हम नहीं जानते, क्या उजरी है वो हम नहीं जानते। ये ग्राम भी आपके यहाँ चलते हैं तो 87 ग्राम और 0.15 है ऊपर, अगर छोड़ दो उसे 87 ग्राम ही रखो, ये सोने का निसाब। और 612 ग्राम चांदी का निसाब, 52.5 तोला उसके 612 ग्राम होते हैं, ये चांदी का निसाब। इसमें इख्तिलाफ हुआ है कि ये दो अलग अलग जिनसे हैं या एक हैं। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े हजरत गुजरे हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमान, उनकी राय ये है कि दो निसाब नहीं है। अज़्ज़हब महमूलुन अलल फिद्दा, हजरत ने जुमला लिखा है अज़्ज़हब महमूलुन अलल फिद्दा, और ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सर्फ यानी चेंज होती थी वो 10 दिरहम इक्वल 1 दिनार था, 10 दिरहम इक्वल, लिहाजा 200 दिरहम चांदी का निसाब तो 20 मिस्काल सोने का निसाब, ये 20 मिस्काल 200 के इक्वल थे। बाकी शरीयत ने सोने का निसाब मुकर्रर नहीं किया, चांदी ही का निसाब मुकर्रर किया है, और सोने का निसाब उसके ऊपर अमल किया गया है। उसके 612 ग्राम चांदी की कीमत के बकदर जो गोल्ड है वही उसका निसाब है, 7.5 तोला पैटर्न नहीं है। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमान की राय है। लेकिन चारों फुक़हा के यहाँ, हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हम्बली, उन चारों के यहाँ जो मुफ्ताबिही मजहब हैं वो ये है कि चांदी का निसाब अलग है और सोने का निसाब अलग है। इसका 7.5 तोला, इसका 52.5 तोला, और इसी पर फतवा है। मगर चारों फुक़हा के यहाँ आधा तीतर आधा बुटेर भी है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि दो निसाब अलग हैं, और फिर कहते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा सोना हो और थोड़ी चांदी हो तो दोनों की कीमत लगाकर मिलाएंगे, और चांदी के निसाब के बकदर हो जाए तो ज़कात वाजिब हो। अरे भैया दोनों निसाब अलग तो फिर मिलाया क्यों? जैसे ऊंट, गाय, भैंसे, बकरियां, जमीन की पैदावार अलग निसाब, उनको एक दूसरे के साथ कहीं नहीं मिलाया जाता। तो सोना और चांदी अगर ये बिल्कुल सेपरेट अलग हिसाब है तो उनको कहीं भी नहीं मिलाना चाहिए। और चारों फुक़हा के मानने वाले एक तरफ तो ये कहते हैं कि दो निसाब अलग है, इसकी इतनी मिक़दार, इसकी इतनी मिक़दार, और फिर थोड़ी थोड़ी मिक़दार दोनों की हो तो दोनों को मिलाकर एक निसाब भी करते। और शाह वलीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमान तो दो निसाब मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं कि अज़्ज़हब महमूलुन अलल फिद्दा। तो उनके मसलक पर कोई इश्काल नहीं, जब दो निसाब है ही नहीं, एक ही है, थोड़ा चांदी थोड़ा निसाब, उनको मिला करके कीमत करेंगे, एक करेंगे। लेकिन अइम्मा अरबा के मानने वाले दो निसाब अलग अलग भी करते हैं और फिर दोनों को मिला करके एक जगह पर एक भी करते हैं। बहरहाल मसला यही है, चारों अइम्मा के यहाँ मसला यही है कि अगर आपके पास सिर्फ गोल्ड है और कोई चीज नहीं तो 87 ग्राम होगा तो ज़कात वाजिब होगी, उससे कम है ज़कात नहीं। अगर सिर्फ सिल्वर है और कोई चीज नहीं है, कोई चीज का मतलब ये कभी ये जो 5वीं किस्म की चीजें गिनाऊंगा उसमें से कोई चीज नहीं, वो 4 निसाब को रहने दो, तो फिर 612 ग्राम से कम चांदी है कोई ज़कात नहीं। जब 612 ग्राम चांदी होगी तब ज़कात वाजिब होगी। अब एक नई चीज आ गई, करेंसी, गोल्ड और सिल्वर भी है, मगर अब वो करेंसी के तौर पर नहीं रहे, अब वो घरों में जेवर के तौर पर रहे या बिस्किट के तौर पर रहे। बिस्किट भी तो रखते हैं लोग चाय में खाने के लिए। बहरहाल गोल्ड और सिल्वर है लोगों के पास। सिल्वर यहाँ आपके मुल्क में कम होगा तो दुनिया में बहुत से मुल्क है यहाँ सिल्वर भी होती है और गोल्ड भी है, और लेकिन वो करेंसी के तौर पर नहीं है, जेवर के तौर पर, जखीरे के तौर पर। और करेंसी कागज के नोट आ गए। ये जो कागज के नोट करेंसी आ गए हैं ये नुमाइंदगी गोल्ड की करते हैं या सिल्वर की करते हैं? डॉलर, पाउंड, दीनार ये गोल्ड की नुमाइंदगी करते हैं, और रुपया, टका, लीरा, रूबल ये सब सिल्वर की नुमाइंदगी करते हैं। बल्कि दुनिया में बात करेंसी आते ऐसी हैं जो ठीकरी की नुमाइंदगी करते हैं, जैसे तुर्किया का रूबल, तुर्किया का लीरा, रशिया का रूबल ठीकरी की नुमाइंदगी करते हैं, वो सब सिल्वर की नुमाइंदगी करते हैं। और ये जो पाउंड है, डॉलर है,
کویت کا دینار ہے، کویت میں درہم بھی ہے، وہ درہم سلور کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو دینار ہے وہ گولڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔ پر جو پاؤنڈ والے ملک ہیں وہاں نصاب بنے گا 87 گرام سونے کی قیمت کے بقدر پاؤنڈ ہوں گے تو نصاب بنے گا۔ جو ڈالر کے ملک ہیں وہاں 87 گرام سونے کے بقدر ڈالر ہوں گے تو نصاب بنے گا۔ یہ میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں، فقہا کی نہیں بیان کر رہا۔ فقہا جو ہیں مفتی ہمارے دارالفتا کے جو مفتی ہیں وہ تو سب جگہ سلور ہی کو مانتے ہیں، گولڈ کو مانتے ہی نہیں، مگر میں یہ نہیں مانتا۔ اور جو کرنسیاں سلور کی نمائندگی کرتی ہیں وہاں 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر روپے ہوں گے تو صاحب نصاب ہے۔ 87 گرام سونے کے بقدر روپے نہیں بلکہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر روپے اگر ہندوستان میں تو صاحب نصاب ہے۔ 612 گرام کے روپے ہوتے ہیں 6-7-8 ہزار روپے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی مالیت ہے۔ اور 612 گرام چاندی کے پاؤنڈ اور ڈالر اگر دیکھو گے تو وہ تو اتنی معمولی سی مالیت ہوگی کہ ایک بل بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جو بھاری ہیوی کرنسیاں ہیں وہ سونے کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ اتنے سونے کے بقدر، اور جو ہلکی کرنسیاں ہیں وہ سلور کی نمائندگی کرتی ہیں، وہاں 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر یہ نصاب بنتا ہے۔ تو اب سونا، چاندی، کرنسی اور اموال تجارت، ہر بیچنے خریدنے کی چیزیں، ہر وہ چیز جو بیچنے خریدنے کی، بزنس گڈس، یہ سب ایک کیٹیگری بھی ہیں، اور سونا چاندی ایک جگہ پر 2 کیٹیگریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں نے سونے کو، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن، انہوں نے سونے کو الگ کیٹیگری اس لیے نہیں مانی کہ سونے کے نصاب کے بارے میں کل 2 حدیثیں ہیں اور دونوں ضعیف، اور جو حدیث کی بڑی اہم کتابیں سیاہ سکتہ پڑھاتے اس میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے۔ اور زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایا میں، ہدایہ کی تفریح نصب الرایا میں وہ دونوں حدیثیں، ان کی سند ہیں، ان میں کیا کمی خرابی ہے وہ سب تفصیل سے بیان کیا۔ تو کیونکہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو الگ مانا ہی نہیں، مگر ائمہ اربعہ نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں لیکن ان میں ذوق معمولی، اور حدیثوں میں معمولی ذوق ہو اور وہ ایک سے زیادہ حدیثیں ہوں تو آپس میں مل کر اس میں قوت، پاور پیدا ہو جاتا ہے اور استدلال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آج کل ایک بڑا عجیب خیال لوگوں کے اندر غلط پھیلا ہوا ہے، نوجوانوں میں اعلیٰ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا، تو کیا جانے کہ ضعیف کسے کہتے ہیں اور ضعیف کے کیا احکام ہے، تو کیا جانے۔ دیکھو جب سے حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، پہلی صدی کے، دوسری صدی کے شروع سے کتابیں لکھنی شروع ہوئی ہیں اور تیسری صدی پوری ہوئی، بلکہ چوتھی صدی میں جا کر حدیثیں سب کتابوں میں جمع کی گئی ہیں۔ اس زمانے میں حدیث کی 3 قسمیں تھی، صحیح، ضعیف اور موضوع۔ موضوع مانے گھڑی ہوئی، حضور کی حدیث نہیں ہے، کسی نے گھڑ کر حضور کی طرف منسوب کر دی۔ تو یہ صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں یہ اس کتابوں میں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں، اور موضوع الگ کتابوں میں لکھی، کیونکہ موضوع تو حدیث ہی نہیں۔ آپ ابو داؤد میں دیکھیے صحیح ضعیف سب ہیں، ترمذی میں دیکھیے صحیح ضعیف سب ہیں، ابن ماجہ میں دیکھیے صحیح ضعیف ہیں، دارمی میں دیکھیے صحیح ضعیف ہیں۔ کیوں؟ پہلے صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت کریں گے، اور اگر کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور ضعیف حدیث ہے اور اس کا ذوق ہلکا ہے اور روایت ایک سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے اور سب سندوں کے اندر کمزوری ہے، تو وہ سب مل کر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور اسی لیے صحیح حدیثوں کی کتابوں میں یہ ساری حدیثیں لکھی گئی۔ لیکن ابھی پچھلے زمانے سے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کے اندر یہ فساد پیدا ہوا ہے، اور عرب ممالک میں ایک شیخ البانی آئے تھے، وہ شیخ البانی نے ان حدیث کی کتابوں میں سے 2 حصے کر دیے، صحیح الگ کی اور ضعیف الگ کر دی، یعنی 1400 سال سے تو صحیح اور ضعیف ایک کتابوں میں ایک ساتھ لکھی جا رہی ہے۔ اب یہ حضرت آئے اور انہوں نے اس میں سے ابو داؤد کی صحیح الگ کی، ابو داؤد کی ضعیف الگ کی، اور ایک عرب نوجوانوں کا ایک ذہن بنا دیا کہ حدیث ضعیف،
یعنی یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے تو غریب ہوئی ہے، کہیں گے ہذا حدیث ضعیف، اور دماغ میں ان کے بھر یہ گیا ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں۔ یہ فساد ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے پیدا ہو، ورنہ 1400 سال سے حدیث کی تمام کتابیں بخاری مسلم پر رکھنے دو۔ بخاری مسلم نے تو یہ طے کیا تھا کہ صرف صحیح حدیثوں کو لینا ہے، باقی حدیثوں کو نہیں لینا، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیث کی 6 صحیح کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان 4 کتابوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں لی گئی۔ کیوں؟ جب اس کا نمبر آئے گا اس وقت وہ حجت۔ ایک مسئلے میں 2 حدیثیں، ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے، ضعیف نہیں لیں گے، حدیث صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں صحیح نہیں، صحیح ہے ہی نہیں اور ضعیف ہی حدیث ہے تو اسے لیا جائے گا، اس سے مسئلے ثابت کریں۔ مثال لوگ آپ کو سمجھ میں آئے گا، صلاۃ التسبیح کبھی پڑھی نہیں پڑھی ہوگی تو اس کے فضائل تو سنے ہوں گے۔ صلاۃ التسبیح سلف کے زمانے سے لوگ پڑھتے آئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن المبارک نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کے مسائل بیان کیے ہیں، جبکہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں 11 حدیثیں ہیں اور سب ضعیف ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، مگر 11 ہیں، 1-2 نہیں، یہ 11 حدیثیں۔ تو اب ان میں اگر ہر حدیث کی سند میں تھوڑی بہت کمی آئے گی تو 11 مل کر کے ان کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی، اور سلف کے زمانے سے یہ نماز پڑھتے آئے ہیں لوگ۔ تو صلاۃ التسبیح مستحب ہے، اس کا یہ واجب سنت نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے۔ کیوں؟ جیسے جس درجے کی دلیل ہے اس درجے کا حکم ثابت ہو۔ حدیث 11 ہیں مگر سب ضعیف ہیں، لہٰذا اس سے حسن لغیر ہی بنیں گی تو اس سے استحباب ثابت ہوگا، اس سے اوپر ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی کوئی شرح کرنی ہو تو ضعیف حدیث سے بھی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ حج کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے لازم ہے کہ بیت اللہ کا ارادہ کریں اور پہنچے حج کریں۔ یہ لازم ہے اس شخص پر جو راستے کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ تک راستہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس قرآن نے بھی اتنا ہی کہا کہ بیت اللہ چلنے کی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیا مطلب طاقت؟ حدیث شریف آئی، ترمذی میں حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس من استطاع الیہ سبیلا کی کیا تفسیر ہے؟ تو حضور نے فرمایا الزاد والراحلہ، وہاں جا کر گھر آنے تک کا خرچہ، ذات توشہ، اور یہاں سے وہاں تک جانے کی سواری ہو اس کے پاس، پیدل جانا ضروری نہیں۔ یہ حدیث کہ من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر حضور نے زاد و راحلہ سے فرمائی، ضعیف روایت ہے، اس کی سند میں یزید خوزی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نہیں لی اور انہوں نے یہ مسئلہ بتلایا تو کوئی شرط نہیں، استطاعت بدنی، تن درست مانے باڈی اور درست مانے صحیح، آدمی تن درست ہے، حج فرض ہے کہ سواری ہو گئے، سواری ضرور نہیں، 11 نمبر کی سائیکل لے کے چلو، اور کہا کھانا کیا ہے؟ کہا راستے میں مانگتے رہے کھاتے رہیے، چلو وہ کہتے راستے میں مانگتا رہے مگر کھاتا رہے، کوئی شرط نہیں، نہ ذات شرط ہے نہ راحلہ شرط ہے، یہ حدیث کا یہ حدیث ضعیف۔ لیکن دوسرے تمام فقہا نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے، امام احمد نے، سب نے یہ روایت لی اور آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کو بڑھایا اور یہ کہا کہ زاد اور راحلہ ہوگا تو حج پر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو۔ امام مالک علیہ الرحمہ تو مدینہ میں تھے، مدینہ سے 11 نمبر کی سائیکل سے حج کو آدمی جا سکتا ہے، لیکن کینیڈا سے کہاں سے 11 نمبر کی سائیکل سے جائے گا، کتنے سال میں پہنچے گا؟ تو خیر میں مثال یہ دے رہا تھا کہ ضعیف حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر میں قبول کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے قرآن کے اجمال کی تفسیر کی جاتی ہے۔ متعدد ضعیف حدیثیں جب ملتی ہیں تو ان سے احکام اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ صلاۃ التسبیح کا استحباب ہے، مگر آج کل سب لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ وہ البانی صاحب نے ایک راستہ ڈالا غلط، اس راستے پر بس اندھے بن کر جا رہے ہیں، ہاں حدیث ضعیف، ہاں حدیث ضعیف، کیا مصیبت ہے؟ تم کیا سمجھتا بھی ہے کہ ضعیف حدیث کہتے کیا ہے اور ضعیف حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے، بس یہ طریقے پکڑا دیا، بس وہ اب سب یہ بیٹھتی رہے ہاں حدیث ضعیف، ہاں حدیث ضعیف۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیونکہ 2 حدیثیں ہیں جس میں سونے کا نصاب بیان کیا ہے اور دونوں ضعیف ہیں، تو شاہ صاحب نے نہیں لیا اور یہ کہا کہ سونے کا کوئی نصاب نہیں ہے، اصل چاندی کا نصاب ہے، اسی پر کمپیریزن کرے۔ لیکن چاروں فقہا نے ان 2 ضعیف حدیثوں کو لیا ہے اور سونے کا الگ نصاب بنایا ہے اور چاندی کا الگ نصاب ہے۔ لیکن پھر یہ پھر ایک جگہ پر جا کے دونوں کو ملا بھی دیے، الگ بھی بنایا اور ایک جگہ جا کے ملا بھی دیے۔ یہ وہ اس ضعیف روایت کا اثر آیا۔ اس کے بعد یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سب سے کم زکوٰۃ یہ 5ویں قسم میں رکھی ہے، 2.5% رکھی ہے، یہ سب سے کم۔ کیوں؟ لوگوں کے پاس عام طور پر یہی چیزیں ہوتی ہیں، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، اب کرنسی ہوگی، اب اس تجارت کا سامان ہوگا، کچھ نہ کچھ لین بیچنا خریدنا ہے، جو بھی بیچنے خریدنے کا سامان ہے وہ سب زکاتیبل۔ اس میں چاندی کا نصاب کا فقہا اعتبار کرتے ہیں، مگر چاندی تو اب رہی نہیں ہے تو کرنسی ہے، اور میں کرنسی میں گولڈ کی نمائندگی کرنے والے اور چاندی کی نمائندگی کرنے والے 2 کرنسی الگ کرتا ہوں۔ لہذا ڈالر اور پاؤنڈ اور دینار یہ سونے کی نمائندگی کرتے ہیں، تو 87 گرام سونے کی قیمت کے بقدر جتنے پاؤنڈ، ڈالر اور دینار ہوں گے یہ ان ملکوں کا نصاب ہے۔ وہاں اموال تجارت اتنے ڈالر اور اتنے پاؤنڈ کے ہو جائیں تو یہ مال تجارت کا نصاب بن جائے۔ یہاں رک کر ایک بات سنانی چاہیے، مال تجارت میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی موقع آئے گا، نفع ملتا ہوگا تو بیچ بھی دیں گے، یہ مال تجارت نہیں۔ جیسے ایک آدمی نے، میں اپنے ملکوں کی مثال دوں، یہاں کی مثالیں مجھے زیادہ نہیں معلوم، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک مکان ہے اس کے پاس رہتا ہے، ایک اور بھی مکان اس نے بنا لیا ہے یا خرید رکھا ہے۔ کیوں ہے؟ کرائے پر دے رکھا ہے یا خالی پڑا ہے؟ یہ جو کرائے پر دے رکھا ہے یا خالی پڑا ہے یہ مال تجارت نہیں، جو اس کا کرایہ آئے گا وہ تو جائے گا، لیکن خود یہ مکان جو کرائے پر اٹھا رکھا ہے یا خالی پڑا ہے، اگر ذہن میں یہ ہے کہ کبھی کوئی اچھا پیسہ مل رہا ہوگا تو بیچ بھی دیں گے، موقع آیا تو بیچ بھی دیں گے، یہ مال تجارت نہیں۔ مال تجارت وہ ہے جو بیچنے ہی کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال لو، ہم کسان ہیں، ہمارے کھیت میں جو کچھ پیداوار ہوئی ہے یہ مال تجارت نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی نہ ہو۔ روئی پیدا ہوئی، روئی کون کھائے گا؟ ضرور بیچے گا، لیکن اپنے کھیت میں جو روئی یا رائی پیدا ہوئی ہے یہ مال تجارت نہیں۔ اور سیزن پر ایک آدمی نے روئی خرید کر رائے خرید کر ڈال دی بیچنے کے لیے، یہ مال تجارت۔ جو دوسرے کے یہاں سے روئی یا رائے اس نے خرید کر گھر میں ذخیرہ کیا ہے یہ تو بیچنے ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ روئی کھائی تھوڑی جاتی ہے، رائے چاٹی تھوڑی جاتی ہے، لیکن اپنے کھیت میں سے جو پیدا ہوئی ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی لازمن بکنی ہے مگر وہ مال تجارت نہیں۔ وہ جب بک جائے گی اس کا پیسہ آئے گا، اب وہ زکوٰۃ کے مال میں شامل ہوگا۔ اور اگر گھر کی پیداوار روئی، گیہوں، رائے، کپاس اور جو ہے اگر وہ پڑا ہوا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں۔ اور سیزن پر دوسروں سے روئی خرید کر رائے خرید کر ڈالی، جمع کی، اسٹاک کیا کہ بھاؤ تیز ہوگا تو بیچوں گا، یہ مال تجارت۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو پلاٹ خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، مکان ہاؤس خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، یہ مال تجارت۔ اور ایک آدمی نے 2، 4، 5 پلاٹ خرید رکھے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اولاد بڑی ہو جائے گی، مکان بنائیں گے، پھر کوئی اچھا بھاؤ آ رہا تھا یا بھیڑ پڑی، پیسوں کی ضرورت پڑی، بہت سی مرتبہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو اس نے ایک پلاٹ نہیں لیا، تو یہ جو اس مقصد سے پلاٹ ہے یہ مال تجارت نہیں۔ جو آدمی پلاٹ بیچتا خریدتا ہے، مکان بیچتا خریدتا ہے، اس کے پلاٹ اور اس کے یہ مال تجارت۔ اس کے بعد 2 مسئلے سمجھو، ایک مسئلہ ہے یہ مال تجارت کی جب قیمت لگائیں گے تو کون سی لگائیں گے؟ مارکیٹ ویلیو لگائیں گے یا جتنے بھاؤ پر وہ چیز بکے گی وہ لگائیں گے؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ اگر آپ زکوٰۃ میں وہی چیز دے رہے ہیں کوئی سوال نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں میرا کاروبار کتابوں کا، رمضان ختم ہوگا میرے یہاں کاروبار اسٹاپ ہو جائے گا، تمام کتابیں بچے نکال کر کے اس کو صاف کریں گے، اس کے لسٹ بنائیں گے اور تمام چیزیں اندراج کر کے پھر آگے کاروبار شروع کریں گے۔ جب میں لوٹ کر جاؤں گا تو سب لسٹوں کو دیکھ کر کے حساب کروں اور
زیادہ کیوں ہماری مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے، طلبا ہیں، تو ہم زکات میں کتابیں ہی نکال دیتے ہیں 40واں حصہ، وہ طلبا میں ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں، تو وہاں کوئی قیمت کا سوال ہی نہیں ہے، وہ کون سی قیمت؟ ایسا ایک آدمی کا کپڑا ہے، کپڑے کی دکان ہے، اور اس نے زکات میں کپڑا ہی نکال دیا، 40واں حصہ کپڑے کا نکال دیا اور وہی غریبوں کو دے دیا، تو کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہی چیز زکات میں نہیں دینی، قیمت دینی ہے، پیسے دینے، تو پھر مارکیٹ ویلیو پکڑی جائے، خریدی ہے وہ بھی نہیں، بکے گی وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ خریدی ہے 10 سال پہلے ایک پلاٹ یا گھر خریدا ہے تو وہ اس کا ویلیو آج بڑھ بھی سکتا ہے، گھٹ بھی سکتا ہے، اور بکے گا اتنے نفے پر بکے گا، اللہ جانے کب بکے گا، وہ تو مجنون ہے، امید باندھ رکھی ہے۔ لہذا جو خرید کی قیمت ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، بکے گی جس نفے پر اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ فی الحال مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کا؟ اکثر و بیشتر تو خرید اور مارکیٹ ویلیو ایک ہی ہوتا ہے، مختلف کیا ہوتا ہے؟ بکنے کی فروخت کی قیمت ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز $5 کی لائے، 2 مہینے پہلے لائے، وہ دکان میں رکھی ہے تو 2 مہینے کے بعد بھی وہ $5 کی ہے، لیکن وہ بکے گی تو $7 آئیں گے، مگر وہ تو جب بکے گی تب آئیں گے، اس کا اعتبار نہیں۔ اس لیے عام طور پر تو جتنی قیمت میں آدمی خرید کے دکان میں لایا ہے وہی خرید قیمت بھی ہے اور وہی مارکیٹ ویلیو بھی۔ ہاں کبھی کبھی فرق پڑتا ہے، لمبا عرصہ گزر جائے، مارکیٹ ویلیو جس دن آپ زکات کا حساب کر رہے ہیں اس دن مارکیٹ ویلیو میں فرق پڑ جائے تو پھر مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، خرید کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ دوسری بات، حساب کرنے میں موٹا موٹا حساب تو آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ایک چیز کو کہاں تک لکھیں اور کہاں تک حساب کریں، تو پھر ایسی صورت میں لم سم آپ قیمت کر لیں اور دریا دلی سے قیمت کریں، بکیلی تنگی سے نہیں۔ اور وہ لم سم یوں ہوگا کہ ایک مثال ہے کہ یہ سب اتنا، یہ خوردہ ریٹیل، یہ ریٹیل اگر میں کسی کو ایک ساتھ بیچ دوں تو کتنے میں بیچوں گا، یہ لم سم قیمت، اور یہ آپ بیچوں گا میں یہ $2000 میں بیچ دوں، آپ 2 کے بجائے $3000 فرق کر کے لکھیے، کیونکہ آپ نے $1000 پر لائف فرض کیے تو اس میں آپ کے $25 ہی تو زکات میں گئے، اور وہ نہیں گئے، وہ آپ کے بیلنس میں آتے رہتے۔ ہم جو زکات لیتے ہیں وہ جاتی تھوڑی ہے، وہ تو ہمارے بیلنس میں جمع ہو رہی ہے۔ لہٰذا لم سم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2000 کو فرض کیا تو بھائی چلو 2000 میں اس کو بیچا جا سکتا ہے تو چلو 3000 لکھو، 3000 یوں لم سم اس کی قیمت فرض کر کے کچھ بڑھا کر کے لکھ لیا۔ اس طریقے پر یہ 4 چیزیں ملائی جائیں گی آپ کے گھر میں، آپ ہر آدمی جس کی ملکیت ہے اسی پر زکات ہے۔ بیوی کا زیور ہے، کس کی ملکیت؟ بیوی کی ملکیت، اس کے ذمہ زیور ہے۔ شوہر کی ملکیت، اس کے ذمہ زکات ہے۔ شوہر کے باپ کی ملکیت ہے، اس کے ذمہ۔ لڑکی کے باپ کا تو ہوتا ہے، لڑکی کا باپ تو جو بیٹی کو دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن لڑکے کا باپ بعض مرتبہ یا بعض علاقوں میں بہو کو زیور چڑھاتا ہے اور مالک خود رہتا ہے، تو اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کے ذمہ زکات ہے، اور ایک کی زکات دوسرا دے تو دے سکتا ہے اس کے علم سے یا امر سے۔ اگر علم و امر کے بغیر دوسرا زکات دے گا زکات ادا نہیں ہوگی۔ بیوی کے پاس زیور، بیوی کے علم بھی نہیں ہے، علم میں بھی نہیں ہے، بیوی نے کہا بھی نہیں ہے اور شوہر نے زکات بیوی کے زیور کی ادا کر دی، زکات ادا نہیں ہوگی۔ بیوی کہے کہ آپ میرے زیور کی زکات دے دیں، یا اس کے شوہر اس کے علم میں لائے کہ میں آپ کے زیور کی زکات دے رہا ہوں اور اس نے جان لیا، اب جو زکات دے گا تو بیوی کی طرف سے شوہر زکات دے سکتا ہے، باپ کی طرف سے بیٹا دے سکتا ہے، بیٹے کی طرف سے باپ دے سکتا ہے، بیٹی کی زیور کی زکات باپ دے سکتا ہے، بھائی کی بھائی دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر علم یا امر چاہیے۔ وہ کہے یا کہے تو کم سے کم اس کے علم میں ہو کہ میری زکات یہ دے رہا ہے۔ یہی حکم صدقہ فطر کا ہے کہ صدقہ فطر بیوی کا صدقہ فطر شوہر ادا کرے، یا شوہر کا صدقہ فطر بیوی ادا کرے، یا بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ ادا کرے، یا باپ کا صدقہ فطر بالغ اولاد ادا کرے۔ تو علم یا امر ہے تو صدقہ فطر دوسرا ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ
آپ کے پاس کرنسی کتنی ہے کاغذ پر لکھی، سونا ہے کچھ ہے تو ڈالر کے اندر اس کی قیمت کر کے اسے بھی لکھیے۔ یہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سونا اگر اس کے اندر زیور ہے تو زیور کے اندر کچھ نہ کچھ دوسری دھات ملائی جاتی، تو پیور گولڈ کی قیمت پکڑیں گے یا دوسری دھات ملی ہوئی کھوٹ والی گولڈ کی قیمت پکڑیں گے؟ جواب ہے کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بنیادی قاعدہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ کسی بھی زیور میں 50% سے زیادہ غش ہے تو اس کی زکات ہے ہی، 50% سے زیادہ، 50 سے کم اس کے اندر سلور ہے یا گولڈ ہے تو یہ سونا چاندی ہے ہی، اور اگر 50 سے زائد سونا ہے چاندی ہے اور باقی اس میں کھوٹ ہے تو وہ سارا چاندی اور سونا ہے، اس کی زکات واجب۔ اس میں کون سا قیمت پکڑیں گے؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنا کھوٹ ملے گا اتنے کیرٹ گھٹیں گے، اور کیرٹ جو گھٹیں گے آپ اس زیور کو جا کر سنار کو بتائیے کہ یہ کتنے کیرٹ کا ہے، چاندی کا زیور لے کر جائیے سنار کو بتائیے کہ یہ چاندی کتنے کیرٹ کی، وہ جو میل اس کے اندر شامل ہوا ہے اس کے اعتبار سے کیرٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور کیرٹ آگے پیچھے ہوتے تو قیمتیں بھی آگے پیچھے ہوتی ہیں، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے زیور کا کیرٹ متعین کر لیجیے، ایک مسئلہ متعین کرنا ہے وہی ہمیشہ چلے گا، اور اس کیرٹ کے اعتبار سے 18 سے 24 کیرٹ تک کے سونے ہوتے ہیں، نیچے 18 تک آتے ہیں اور شاید اس سے نیچے 16 تک بھی آتے ہوں، مجھے معلوم نہیں، میں کاروبار نہیں کرتا سونے کا، اس لیے ادھر سے 24 تک جاتے ہیں۔ یہ جو کیرٹ بڑھتے بڑھتے ہیں یہ اس کے اندر غش اور دوسری دھات جو ملتی ہے اس کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس کے اعتبار سے یہ کیرٹ بنتے ہیں، اور بہت کم و بیش ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جو سونے کا زیور ہے سونار کو دکھا کر کے کسوٹی پر ڈلوا کر کے آپ اس کا کیرٹ متعین کروا لیں، مثلا 20 کیرٹ کا آپ کا زیور ہے تو اب ہر سال آپ 20 کیرٹ گولڈ کی جو قیمت اخبار میں آ رہی ہے آپ وہ پکڑیے، پھر ہر سال کو کر جائیں گے، یا جب زیور بنائے اس وقت کیرٹ متعین کروا لیجیے۔ بہرحال ایک مرتبہ کیرٹ متعین کرنا ہے، پھر اس کیرٹ کے جو بھی بھاؤ پڑتا ہے بازار میں وہ تو اخباروں میں آتا ہے، ہر ہفتے میں آتا ہے اخبار۔ تو سونا اس کی قیمت لکھیے، چاندی اس کی قیمت لکھیے، کرنسی اس کی قیمت لکھیے، اور آپ کے پاس میں اموال تجارت ہیں تو اس کی قیمت لکھیے، ٹوٹل لگائیے اور اس کا 2.5% یعنی 100 میں سے $2.5 دینے، یہ سب سے کم مقدار ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس صرف گولڈ ہے تو پھر 7.5 تولہ، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ، یہ مسئلہ ایک الگ ہو جاتا ہے جا کر۔ باقی عام حالات میں یہ سب چاروں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، اموال تجارت، کرنسی، سونا، چاندی، زیور وغیرہ، یہ سب ایک ہی کیٹیگری ہے، اور سب کو ملا کر کے ٹوٹل کر کے اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قرضے ہوں تو وہ جو آپ نے جو لسٹ تیار کی ٹوٹل لگایا ہے اس میں سے لیس کیا جائے گا، قرضے لیس ہوں گے، اور قرضوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسٹرانگ قرضہ ہے، ایک ویک قرضہ ہے، ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ قرضے دینے کے بھی 3 قسمیں ہیں، لینے کے بھی 3 قسمیں ہیں، ان سب کے احکام انشاءاللہ کل بیان کریں۔ آخر دعوانا کہ آج کیوں نہیں بیان کر رہے کہ بہت سارا دماغ میں بھر جائے تو کٹورا اوپر سے چھلک جاتا ہے، زیادہ دماغ میں رہتا نہیں۔ سبحان اللہ۔